يا ساعة الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم تستطيع. السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے. میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں. تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ہے اس سے کچھ حدیثیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 1084. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، یہاں تک کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس نے روکے رکھا جب تو نے برائی کو دیکھا، اس کو روکا نہیں. جب اللہ بندے پہ اپنی دلیل مکمل کرے گا، وہ بندہ عرض کرے گا، اے رب میں تجھ سے امید رکھتا ہوں اور لوگوں سے خوف رکھتا ہوں. ایک اور حدیث ہے 1085. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی کپڑے میں لپٹ کے نماز پڑھ رہے تھے. ایک اور حدیث ہے 1086. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ امت پاک نہیں کی جائے گی جس میں کمزور اس کا حق نہ دیا جائے فائدہ اٹھائے بغیر. اور حدیث ہے 1087. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں نیکی بدن کے ساتھ لگی ہوتی ہے اور لوگ اوپر کے کپڑے کی مانند ہیں. اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک آدمی ہوتا. ایک اور حدیث ہے 1088. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس چیز کو خریدنے سے جو ابھی پیٹ میں ہو یہاں تک کہ پیدا ہو جائے، اور اسے جو تھنوں میں ہو مگر اندازے سے، اور بھاگے ہوئے غلام کو مال غنیمت کو تقسیم سے پہلے اور صدقہ قبضے سے پہلے، اور غوطہ خور کا غوطہ بیچنا یعنی اس میں مچھلی پکڑے گا. ایک اور حدیث 1089. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حافظ قرآن کو کہا جائے گا جب وہ جنت میں داخل ہوگا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، بس پڑھ اور ہر آیت پر ایک درجہ چڑھے گا. ماشاءاللہ. ایک اور حدیث ہے 1090. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دادا کو وراثت دیتے تھے. ایک اور حدیث ہے 1091. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کہنے کی، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین کرو. ایک اور حدیث ہے 1092. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم والے وہ رہنے والے ہیں کیونکہ ان کو موت نہ آئے گی، نہ زندہ سمجھے جائیں گے. لیکن کچھ لوگ، یا جیسا فرمایا، آگ ان کو ان کے گناہوں کے مطابق پہنچے گی یا ان کی غلطیوں کے مطابق. اسی طرح حضرت ابو ندرہ فرماتے ہیں وہ مریں گے یہاں تک کہ جب وہ کوئلہ ہو جائیں گے تو ان کے متعلق شفاعت کا اذان ہوگا، ان کو زبائر پہ لایا جائے گا، ان کو جنت کی نہروں میں ڈالا جائے گا. اہل جنت کو کہا جائے گا ان پہ ڈالو، ان کا گوشت آئے گا جس طرح دانہ جب زمین میں ڈالا جاتا ہے تو وہ اگتا ہے. قوم میں سے ایک آدمی نے کہا، گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیہات میں رہتے ہیں. اسماعیل نے فرمایا، الحبتہ سے مراد وہ بیج ہیں جو درخت سے گرتا ہے، اس کو بذر پہنچتا ہے، وہ اگے گا، اسی لیے عرب والے اس کا نام حبا رکھتے ہیں. ایک اور حدیث ہے 1093. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اس میں سے ایک حصہ مخلوق پہ تقسیم کیا ہے. اس کی رحمت کی وجہ سے لوگ اور کپڑے پرندے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے ہیں. ایک اور حدیث ہے 1094. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے غلام، اے غلیم، یا فرمایا اے غلیم، اے غلام، مجھ سے چند کلمات یاد کر لو. باقی حدیث میں نے اپنے مجم میں ذکر کی ہے. ایک اور حدیث ہے 1095. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جمعے کے دن ہر بالغ مرد پہ غسل کرنا واجب ہے اور خوشبو لگانا اگر اس کے پاس ہو یعنی سنت موقع ہے. ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 1096. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کے بعد خطبہ دیا.
سورج کے غروب ہونے تک یاد رکھا، جس نے یاد رکھا اس کو یاد رہا، بھول گیا جو بھول گیا، بھول گیا جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی تعریف کی، فرمایا اس کے بعد دنیا میٹھی سرسبز ہے، بے شک اللہ نے تم کو اس میں خلیفہ بنانے والا ہے تاکہ دیکھے کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ خبردار دنیا سے ڈرو اور عورتوں سے بچو، ہر دھوکے باز کی پشت پہ جھنڈا لگایا جائے گا، سب سے بڑا دھوکے باز وہ ہے جو جماعت کے امیر سے غداری کرتا ہے۔ خبردار مردوں میں سے سب سے بہتر وہ ہے جسے دیر سے غصہ آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، بدترین مردوں میں سے وہ ہے جس کو جلدی غصہ آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے۔ خبردار بہترین تاجر وہ ہے جو پورا کر کے دینے اور مطالبے کے لحاظ سے اچھا ہو، بدترین تاجر وہ ہے جو پورا کر کے دینے اور لینے کے لحاظ سے برابر ہو۔ اگر کوئی پورا کر کے دینے کے لحاظ سے برابر ہے اور طلب کے لحاظ سے اچھا ہے، وہ بھی انہی میں شامل ہے، اگر اس کا عکس ہو تو وہ بھی اس کا شمار انہی میں سے ہے۔ خبردار غصہ ایک آگ کا انگار ہے جو انسان کے پیٹ میں جلتا ہے، کیا تم اس کی آنکھیں نہیں دیکھتے اور اس کی رگیں پھول نہیں ہوتی ہیں؟ جو یہ محسوس کرے وہ زمین سے چمٹ جائے۔ تم میں سے کسی کو لوگوں کا خوف حق بات کہنے سے نہ روکے جب حق اس کو معلوم بھی ہو۔ خبردار افضل جہاد بادشاہ کے ساتھ حق کا بات کہنا ہے جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار دنیا کی مقدار گزر گئی، یہ جو باقی ہے وہ اتنی ہے جتنا سورج غروب ہونے تک ہے اب سے۔ ایک اور حدیث ہے 1097، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی بہترین صف آگے والی ہے، بدترین پیچھے والی ہے، عورتوں کی بہترین صف پیچھے والی ہے اور بدترین صف آگے والی ہے۔ ایک اور حدیث 1098، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں اپنی عورت سے وطئی اونٹ کی طرح کرتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو اپنی عورت سے وطئی اونٹ کی طرح کرتا ہے۔ اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، لوگوں تمہاری بیویاں نسل بڑھانے کے لیے تمہاری کھیتی ہیں تو جہاں سے چاہو جائز طریقے سے اپنی کھیتی کی طرف آؤ۔ ایک اور حدیث ہے 1099، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال جو شطرنج سے کھیلتا ہے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس آدمی کی طرح ہے جو وضو کرتا ہے، خنزیر کے خون یا پیپ کے ساتھ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث ہے 1100، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں تمام لوگوں سے زیادہ عطا کرنے والا امام ہوگا۔ عمر ظاہر ہونے اور زمانہ ختم ہونے پہ ایک آدمی آئے گا، وہ مال کو اس کی گود میں ڈالے گا، اس کو غم میں ڈالے گا۔ وہ شخص جس کے مال کا صدقہ وہ قبول کرے گا، اس کے اور اس کے اہل کے درمیان وہ چیز ہوگی جو وقف ہوگی اس کے لیے جس سے لوگوں کو بھلائی ملے۔ ایک اور حدیث ہے 1101، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال اور ایمان کی مثال اس گھوڑے کی طرح ہے جو لگام سے بندھا ہوا ہو اور اس کے ارد گرد گھومتا رہتا ہو، پھر واپس دوبارہ اس جگہ آ جاتا ہے۔ بے شک مومن بھول جاتا ہے پھر ایمان میں واپس آ جاتا ہے۔ اپنا کھانا متقی لوگوں کو کھلاؤ اور نیکی مومنوں سے کیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے 1102، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی عاجز ہے ایک رات میں تہائی قرآن پڑھنے سے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ہو اللہ احد پڑھا کرو، یہ تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1103، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنی نماز کو شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر سبحانک اللہم الی آخر تک پڑھتے۔ اور حدیث ہے 1104، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ پاک اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے یہاں تک کہ اس کو علیین میں رکھا جاتا ہے۔
جو اللہ کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے اللہ اس کا درجہ گرا دیتا ہے یہاں تک کہ اس کا درجہ اسفل السافلین میں بنا دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1105، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور بضرور اللہ کا ذکر کرے گی ایک قوم دنیا میں اپنے بچھونوں پہ، اللہ عز و جل اس کو داخل کرے گا اعلیٰ درجات میں۔ ایک اور حدیث ہے 1106، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا اللہ عز و جل اس کو جنت کے پھل کھلائے گا، جو کوئی ننگے مسلمان کو کپڑے پہنائے گا اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کو جنت کا لباس پہنائے گا، جو کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے گا اللہ عز و جل اس کو رحیق جنت میں ایک چشمہ ہے سے پلائے گا۔ اور حدیث ہے حدیث نمبر 1107، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنی نیند سے اٹھے اور 2 رکعتیں ادا کرے اللہ عز و جل اس کو کثرت سے ذکر کرنے والا لکھ دے گا۔ ایک اور حدیث ہے 1108، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے جو اندھیرے میں مسجد کی طرف چل کے آئے نور نام کی قیامت کے دن۔ ایک اور حدیث ہے 1109، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وتر پڑھے بغیر سو جائے یا بھول جائے جب یاد آیا جاگے تو اس کو ادا کرے۔ ایک اور حدیث ہے 1110، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پہ ایک زمانہ ضرور آئے گا تم پہ بیوقوف لوگ حکمران ہوں گے، برے لوگوں کو آگے کریں گے، اپنے آپ کو اچھا ظاہر کریں گے، نماز کو وقت سے مؤخر کریں گے، جو تم میں سے ان کو پائے ان کا نہ ہو مدد کرنے والا، نہ شرطی والا، نہ جابی، نہ خازن ہو۔ ایک اور حدیث ہے 1111، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیعوں اور 2 لباسوں سے منع کیا، جب 2 بیعوں سے منع کیا تو وہ بیع چھو لینے کی اور بیع پتھر پھینکنے سے ہے، اور رہے 2 لباس تو یہ ہیں ایک ہی کپڑے میں لپٹ جانا اور ایک ہی کپڑا اس طرح لپٹ جانا کہ اس کی شرمگاہ پہ کوئی پردہ نہ ہو۔ ایک اور حدیث ہے 1112، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے 1113، حضرت ہارون فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شے یاد کی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے سلام پھیرنے کے بعد کہتے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان رب اعلیٰ آخر تک پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1114، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کی عیادت کرو، جنازہ پڑھا کرو، تم کو آخرت یاد آئے گی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ